حضور علیہ السلام جب تشریف لائے تو اس سے قبل کائنات میں ہر سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی اور کفر ہی کفر پھیلا ہوا تھا، لیکن میرے حضور کے چہرے کے انوار سے اتنی روشنی نکلی کہ ہر سمت اجالے ہی اجالے ہو گئے۔ شیخ سعدی کی ربائی ہے نا، بالا غل اولاب کمال ہی، تو اس میں دوسرا مصرع ہے کشفت دجا بے جمال ہی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور کے چہرے کی چمک سے ساری ظلمتیں مٹ گئی۔ آفتاب زندگی کی ایک شعاع اولی، نور سے تیرے فلک روشن درخشاں ہے زمیں، تیری ہستی روشنی کا ایک حسین مینار ہے، ہر کرن جس کی نشان منزل دنیا و دین، تیری نظروں نے تراشے ظلمتوں سے آفتاب، پاؤں تیرے چوم کر ذرے بنے ماہ مبین، اے غریبوں کے سہارے اے یتیموں کی مراد، محسن انسانیت تجھ سا کوئی نہیں۔ تو گویا حضور علیہ السلام کا جمال، حضور کا حسن کائنات کو روشنیاں دیتا ہے، اجالے بانٹتا ہے، نور بکھیرتا ہے۔ کائنات کے سارے اندھیرے ان کے جمال کی چمک سے ختم ہو گئے اور ہر سمت اجالا ہی اجالا ہو گیا۔ ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی، مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، غل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کے لمحے قریب آئے تو ستارے میرے آنگن کے اتنے قریب آ گئے کہ مجھے لگتا تھا میرے ویڑے میں گر پڑیں گے۔ اور فرماتے ہیں جو ہی حضور کی ولادت کے لمحے آئے، سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں خرج منی نور ادا لہو قصور الشام، میرے بطن سے ایسا نور نکلا، اس کی روشنی اور اس کی چمک اتنی تھی، میں یہاں بیٹھی مکے میں تھی، شام اور بصرہ کے محلات مجھ کو نظر آنے لگے۔ یہ سیدہ آمنہ کا قول ہے سلام اللہ علیہا کا، اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا، تمام مکاتب فکر کے لوگ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں۔ اور پھر اجالے ہی اجالے پھیل گئے، نور ہی نور پھیل گیا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چمک کی کہانی سناتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں ہاتھ میں سوئی لیے کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، اور حضور کے گھر میں جو دیا ہے اس میں جلانے کے لیے تیل بھی نہیں تھا، تو میں پریشان ہوئی کہ اب گمی ہوئی سوئی کیسے ملے گی۔ ایسے میں حضور تشریف لائے تو میں نے عرض کیا تو حضور مسکرا پڑے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ تو کہا حضور مسکرا پڑے۔ اب اگلے لفظ سیدہ کے سنیے، فرماتے ہیں فَتُبُيِّنَتِ الْعِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، ایسی روشنی آئی کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ الرحمہ نے تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ باقاعدہ عورتیں حلیمہ سعدیہ کے گھر آئیں اور کہا حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی، بڑے بڑے امیر چراغ بجھا کے سو جاتے ہیں لیکن تیرے گھر میں رات کو بھی چراغ جلتا ہے، تو بڑی غریب تھی اور تیری تو قسم پرسی ضرب المثل تھی، لیکن اب تو اتنی امیر ہو گئی ہے کہ رات کو چراغ بجھا کے نہیں سوتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے فرمایا آؤ تمہیں بتاؤں میرے گھر میں کون سا چراغ ہے۔ تو باقاعدہ ان عورتوں کو اپنے گھر لے کے گئیں۔ حضور علیہ السلام پالنے میں تھے، پنگھوڑے میں تھے، تو حضور کی طرف اشارہ کر کے حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذناہ، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہم نے تو سارے دیے توڑ دیے ہیں، دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ، بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ۔ کہتے ہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو دوسرے کمرے میں روشنی کی ضرورت ہوتی، حضور کو اٹھا کے وہاں لے جاتی، اور پھر انہیں جب بھوک تنگ کرتی حضور کے چہرے کو دیکھ لیتی، بھوک بھی مٹ جاتی، پیاس بھی مٹ جاتی، اندھیروں میں چراغاں بھی ہوتا، وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ اسلام امن کا داعی ہے اور
امن کے فروغ کے لیے کوشاں ہے۔ اسلام کا مادہ ہی سلامتی سے ہے، اس لیے سلامتی کے لیے، امن عالم کے لیے انسانوں کو باہم محبت، الفت، رافت کا سبق پڑھانے کے لیے جتنی کوششیں اسلام اور اسلام کے ماننے والوں نے کی ہیں، اس کی مثال دنیا کے کسی اور مذہب میں آپ کو نہیں ملے گی۔ انسانوں کو قتل کرنا، انسانوں کی تذلیل کرنا، انسانوں کی تنقیص کرنا، یہ اسلام کا سبق ہی نہیں ہے۔ تو اسلام کی تاریخ روشن ہے۔ ناگزیر حالت میں جنگ کرنا ضروری ہو جاتا ہے، امن کے قیام کے لیے جنگ کرنا کبھی ضروری ہو جاتا ہے۔ تو جب اس حالت میں جنگ کا ہونا ناگزیر تھا تو اس میں زیادہ سے زیادہ نقصان سے بچنے کی کوشش کی گئی، اور اس میں بھی قوانین مرتب کیے گئے۔ بچوں کو قتل نہیں کرنا، بوڑھوں کو قتل نہیں کرنا، خواتین کو قتل نہیں کرنا، جو اپاہج اور بیمار ہوں ان کو قتل نہیں کرنا، حتیٰ کہ قیدیوں کو قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں تک ارشاد فرمایا گیا کہ ان کے جو راہب ہیں، اللہ اکبر، ان کے جو پادری ہیں، ان کے جو بڑے ہیں، ان کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اور یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فصلوں کو بھی نہیں اجاڑنا، درختوں کو بھی نہیں توڑنا۔ کوئی لائے تو صحیح ایسا پرامن دین۔ یہ اسلام کا دیا ہوا دین ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام ہے۔ انسانوں کو کاٹنے کے لیے حضور نہیں آئے تھے، انسانوں کو جوڑنے کے لیے حضور آئے تھے۔ لیکن آج جو دور موجود ہے، آج عملاً مسلمانوں کے رویے نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم خون خوار درندے ہیں۔ عراق کی جنگ کے بعد انسانوں کا جب قتل عام کیا گیا، ڈیزی کٹر بم پھینکے گئے جو انسانوں کا خون چوس لیتے تھے، اور کیا کچھ ہوا، تو دنیا کے سامنے رسوائی ہوئی۔ تو ان عالمی طاقتوں نے چاہا کہ ہم کیوں انہیں ماریں اور یہ الزام اپنے سر کیوں لیں، ہم ان کو آپس میں تقسیم کر دیتے ہیں اور یہ آپس میں ایک دوسرے کو کاٹیں گے، کٹیں گے بھی خود، مریں گے بھی خود، رسوا بھی خود ہوں گے۔ ہم دنیا کے سامنے اسلام کا یہ چہرہ پیش کریں گے، ہمارا میڈیا چیخ چیخ کے کہے گا یہ دیکھو مسلمان کر رہے ہیں، اور دونوں طرف مسلمان ہوں گے۔ یہ پھر دوسری منصوبہ بندی ہوئی، اور آج وہ روح بعمل ہے۔ جو قتل ہو رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور جو قتل کر رہا ہے وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھ رہا ہے، اور دنیا کے سامنے یہ چہرہ دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھو اسلام ہے۔ آج ہمارا تماشا بن گیا ہے، خون بھی ہمارا بہہ رہا ہے، ذلت بھی ہماری ہو رہی ہے، اور پوری دنیا اس تماشے کو دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے تو تماشا دیکھنا ہی تھا، انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے۔ یہ 56-57 اسلامی ملکوں کے حکمران یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے سینے میں درد نہیں اٹھتا بھٹکتے بچوں کو دیکھ کر کے؟ ان کو نیند کیسے آ جاتی ہے؟ کیا قیامت کے دن رسول اللہ کے سامنے انہیں پیش نہیں ہونا؟ گلا وفائے جفا نما جو حرم کو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیاں کروں تو صنم بھی کہہ دیں ہری ہری۔ ایک کافر عورت کے سر پہ چادر نہیں تھی تو حضور بے چین ہو گئے اور اپنی چادر اتار کے اس کے سر پہ پھینک دی۔ آج گنبد خضرا میں حضور کتنے بے چین ہوں گے کہ اپنی امت کی بیٹیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، ان کے پاؤں تلے سے زمین کھینچ لی گئی اور سروں سے چادریں اتار دی۔ اس وقت 97 لاکھ لوگ، یہ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے، 97 لاکھ لوگ اس اذیت میں پھنسے ہوئے ہیں، اور اگر بر وقت ان کی مدد نہ کی گئی تو بہت بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ لاکھوں لوگ تو کاٹ دیے گئے، کتنے لوگ بے گھر ہو گئے۔ اب یہ اسدی فوج ان پر حملہ کر رہی ہے۔ پہلے جو داعش نے کرتوتیں کی، اس دوسرے گروپ نے بدقسمتی سے ایک اسلامی ملک ان کی سرپرستی کر رہا ہے اور ایک اسلامی ملک دوسروں کی سرپرستی کرتا ہے۔ تو آج پوری دنیا کے اوپر رسوائیوں کی دردناک داستان ہے، ہم تماشا بنے ہوئے ہیں۔
پوری زمین جنازہ بنی ہوئی. حلب میں لوگ گھروں میں دفن کر رہے ہیں اپنے بچوں کو. مجھے فلوجہ کی وہ رات بھی کبھی نہیں بھولی جب قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی تھی، لوگوں نے گھروں میں صحن کے اندر قبریں کھود کے اپنے پیاروں کو دفن کیا.